السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، صبح میں ایک ویڈیو بنا چکا تھا. میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا اور نہ ہی دل کر رہا تھا بنانے کا، لیکن میں نے ایک ایسی سٹوری پڑھی ہے جس کی وجہ سے میں مجبور ہوں دوبارہ آپ کو بتانے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو ایک نیب کی ترمیم امینڈمنٹ نیب کے قانون کے اندر لے کے آئی گئی تھی، جس میں اپوزیشن نے 35 جو امینڈمنٹ تھی اپنی مرضی کی کروانے کی کوشش کی تھی، جس کے جواب میں جو بھی PTI کا بندہ آتا تھا عمران خان صاحب سمیت وہ کہتے تھے یہ مجھ سے NRO چاہتے ہیں، یہ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں ان کے کیس کے اوپر بات نہ کروں، یہ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں ان کے کیسز چھوڑ دوں، میں کچھ نہ کروں تو یہ مجھے کچھ وزیر اعظم بھی دیکھ لیں گے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں صرف مجھ سے. تو ہم لوگ سیاست کھیلتے تھے، سمجھتے تھے کہ سیاسی بیان ہے. اس کے اوپر اپوزیشن ڈینائی کر دیتی تھی. یہ جب بھی فیصل جاوید ہو گیا، فیصل ووڈا ہو گیا، علی زیدی ہو گیا، علی محمد خان، شہریار افریدی، جتنے بھی PTI کی، فواد چودھری، اسد عمر صاحب، جتنے بھی PTI کے لیڈر تھے وہ کہتے تھے کہ یہ NRO مانگتے ہیں، اس کے ذریعے نیب کے قانون کو امینڈ کروا کے اپنے کیس معاف کروانا چاہتی ہے، خاص طور پہ نون لیگ. ناظرین، یہ تو تھی ایک بات. ڈان اخبار ہے جو نون لیگ کا سب سے پسندیدہ اخبار ہے، جو ہے بھی بیلنس ہے. ہم میڈیا کے جو بندے ہیں جب بھی کسی سٹوری کو بلا جھجک، بغیر کسی تحقیقات کے، اور جتنے بھی چینل ہیں ان کی خبروں کو ہم کاؤنٹر چیک ضرور کرتے ہیں، لیکن ڈان کو ہم نہیں کرتے. اتنا اتھینٹک اخبار ہے. اور ڈان جو ہے وہ نون لیگ کے سرکل میں بھی زیادہ پسند کیا جاتا ہے کہ بعض اور وجوہات کی بنا پہ بھی، اور بڑا نام ہے اس کا. اس نے آج ایک سٹوری بتائی ہے جو آئی اوپنر ہے، جس سے آنکھیں کھل گئی ہیں جناب. اور میرے خیال میں میرا جو بالکل موڈ نہیں تھا، میں ایک دم سے اٹھ کے بیٹھا ہوں. میں نے کہا یہ بتانا بہت ضروری ہے. اور ہمارے ادھر مولوی صاحب جب درس دیتے تھے وہ کہتے تھے آج میں آپ کو ایسے طریقے سے سمجھاؤں گا کہ جس طرح 1 دونی دونی تو 2 دونی 4، وہ پنجابی میں کہتے تھے، جیسے ٹیبل ہوتا ہے نا 2 1 2 2 2 4، وہ کہتے تھے 1 دونی دونی تو 2 دونی 4، اس طرح. تو میں آپ کو یہ سٹوری بتانا چاہتا ہوں، بڑی واضح الفاظ میں لکھی ہے، اور اس میں نیب کے آفیسرز کو چھوڑ بھی دیں تو اس میں ان وکیل کی بھی بات ہے جس کو نون لیگ والے کافی کوٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ صاحب جو ہیں وہ PTI چھوڑ کے گئے تھے، PTI چھوڑ چکے ہیں بلکہ. تو یہ کس کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے آپ سوچیں. اور اس میں کلیئر کٹ لکھا ہے یہ قانون اس وجہ سے پاس کروانے کی کوشش کی ہے، اس سے مریم کو فائدہ ہوگا. یہ قانون اس وجہ سے پاس کروانے کی کوشش کی ہے، اس سے سعد رفیق اور سلمان رفیق کو فائدہ ہوگا. یہ قانون اس وجہ سے پاس کروانے کی کوشش کی ہے یا پاس کروانا چاہ رہے ہیں، نیب کے اندر سے یہ جو ڈیلیٹ کر دی ہیں چیزیں ختم کر دی گئی ہیں اور نیا آرڈیننس بھیجا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا صدر پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے اس کو واپس بھیج دیا ہے کہ یہ آرٹیکل 46 کی وائلیشن ہے. تو یہ قانون جو ہے اس میں جو ترمیم لے کے آئی گئی ہے اس سے شہباز شریف کو فائدہ ہوگا. سٹوری کیا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. سٹوری کا ٹائٹل ہے انالیسس، تجزیہ ہے یہ ڈان کا، یہ کسی کا PTI والے کا بیان نہیں ہے. نیب لا چینجز میں فیور PMLN لیڈرز. نیب کے لا کے اندر جو چینجنگ لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا لائی جا رہی ہیں، جو لائی جا چکی ہیں بلکہ، اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ PMLN کو. کیسے؟ Once they become law, the amendments made to the NAB Second Amendment Bill 2021 by the PML-led government may end up benefiting over 90% of cases. 90% اس سیکنڈ امینڈمنٹ میں جو کیسز ہیں وہ 90% جو کیسز ہیں انکلوڈنگ ہائی پروفائل کیس، ہائی پروفائل جیسے شہباز شریف صاحب کے ہیں یا دوسرے ہیں. دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو از ڈیلنگ ود، جن ہائی پروفائل کیس کو نیب جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کس کو ہوگا؟ وہ شریف فیملی کو ہوگا. ویدر دا انکوائری اور انویسٹیگیشن اور ٹرائل سٹیج. یہ کیس انکوائری سٹیج پہ ہوں گے، انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہوں گے، یا کسی سٹیج پہ بھی ہوں گے. یہ جو ترمیم لائی گئی ہے نیب کے قانون میں، جو عمران خان اکثر کہتے تھے کہ یہ مجھ سے NRO چاہتے ہیں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کا وہ سٹانس کس طرح ونڈیکیٹ ہوتا ہے، وہ کس طرح. دا بل ہیڈ سیل تھرو بوتھ ہاؤسز آف پارلیمنٹ. اچھا، وہ بھیج دیے گئے ہیں بوتھ. اس میں میں آپ کو اب تھوڑا سا اس کا ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. الیکٹورل ریفارم سیئنگ دیٹ دے ہیڈ وائلیٹڈ. اچھا، یہ صدر نے جو واپس بھیجا میں نے جس طرح آپ کو بتایا. اب کہتا کیا ہے، ایک نیب کا جو افسر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ
یہ والا قانون لانے سے بہتر تھا کہ آپ نیب کو بند کر دیں، کیونکہ نیب کو جب آپ چلائیں گے نیب کے اوپر ان کو تنخواہیں دینے کے لیے اربوں روپے ایلوکیٹ کیے جائیں گے، جس ٹائم وہ نیب اپنا کام ہی نہیں کرے گی، وہ کسی کیس سے کوئی ریکوری نہیں کرے گی، تو اس نیب کا کیا فائدہ؟ یہ تو الٹا برڈن ہوگا۔ کیا کہا ہے انہوں نے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فارمر پنجاب نیب پنجاب ڈائریکٹر ریٹائرڈ بریگیڈیئر Farooq Hamid say it would have been better for the government to shut the bureau instead of introducing such sweeping legislation to defame it. Accountability of the corrupt elite is now next to impossible. کہہ رہا ہے کہ بڑے لوگوں کی، امیر لوگوں کی، ایلیٹ کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی اب امپاسبل ہے، ناممکن ہے، ان کا احتساب نہیں کر سکتے۔ آپ جس طرح مرضی وہ کرپشن کریں، وہ جو مرضی کریں، آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے۔ Why should the government allocate billion of rupees in the budget of for NAB when it has brought about changes to the ensure billions of rupees looted by the corrupt cannot be recovered؟ جب لوٹی رقم جب واپس نہیں ہو سکتی تو جس طرح ان کو پھر ہم نیب والوں کو کیوں ایلوکیٹ کریں بجٹ سے؟ آگے انہوں نے لکھا ہے رپ، RIP رپ۔ رپ آپ کو پتہ ہے جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے رپ، ریسٹ ان پیس، اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا رپ، ریسٹ ان پیس اکاؤنٹیبلٹی، احتساب اب آپ دفن ہو چکی ہے، احتساب دفن ہو چکا ہے۔ اچھا ہی ریمارکس۔ اچھا اب آتے ہیں جناب صاحب حامد خان صاحب کی طرف۔ حامد خان صاحب وہ بندے ہیں جو عمران خان کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ حامد خان صاحب کو PMLN نون کے صحافی بڑے شوق سے اپنے پروگرام میں لیتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ وہ ابھی بھی لیں گے اس امینڈمنٹ کے اوپر حامد خان صاحب کو۔ وہ عمران خان کو چھوڑ کے گئے ہیں، وہ عمران خان کے خلاف ہو چکے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر، وہ ذرا سنیں۔ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ حامد خان سیز دا امینڈمنٹ ایز اے لائسنس ٹو کرپشن، کہ یہ کرپشن کا لائسنس مل گیا ہے۔ He says it is unfortunate that those carrying out the legislation want to save themselves، کہ جو یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں، یہ ساری قانون سازی، وہ خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ فرام دا کلچز آف دا اینٹی گرافٹ باڈی، کہ ان سے بچ سکیں۔ مسٹر خان یعنی حامد خان کیا کہتے ہیں، بلیم دا اپوزیشن PTI، یہ PTI پہ بھی تپے ہوئے ہیں۔ PTI پہ کیوں تپے ہیں؟ کہتے ہیں یہ قومی اسمبلی سے کیوں استعفے دے کے گئے ہیں، یہ اس پیراگراف میں کہہ رہے ہیں ان کو قومی اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے شک کیا کہ شاید انہوں نے اس اپوزیشن نے PTI نے اس گورنمنٹ کو موقع دیا ہے کہ جو مرضی قانون سازی کر لیں، کیونکہ اب تو سو کالڈ اپوزیشن ہے وہاں پہ جس نے کوئی اپوزیشن کرنی نہیں ہے، تو اگر PTI نے ریزائن نہ کیا ہوتا تو یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ حامد خان نے کہا ہے، جو کہ میرے خیال میں کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ آگے آ جائیں جی، اب میں تفصیل بتاتا ہوں کہ آپ مریم صاحبہ کو کیسے فائدہ ہونا ہے اور کس کس کو کیا کیا فائدہ ہونا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک سیکشن اس میں ہے کہ مور ایور اٹ ہیز بین مینشنڈ دیٹ دا ایسٹ شوڈ بی سبسٹینشلی بیانڈ مینس اینڈ ہیو بین میڈ فرام دا کرپٹ ڈس آنیسٹ مین، نو ڈیفینیشن آف سبسٹینشیل ہیز بین اسٹیٹڈ ان دا لا۔ سبسٹینشیل کی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ڈالی انہوں نے۔ اچھا آگے کیا ہے، اف پبلک آفس ہولڈر، یعنی جس کے پاس کوئی بھی پبلک آفس ہے، از کیپنگ ویلیویبل ایسٹ، اس کے پاس کوئی اثاثے ہیں، قیمتی اثاثے ہیں اس کے پاس، تو ورتھ ملین آف روپیز، جس کی تعداد ملین آف روپیز ہے، وچ ہی کی ناٹ جسٹیفائی ود ہز نون سورس آف انکم، جو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا خود اپنی، یعنی کہ میں نے ایک چیز لی ہے، بالفرض میں نے گاڑی لے لی ہے، میری انکم اتنی نہیں ہے، میں گاڑی کیسے لے سکتا ہوں، میری انکم نہیں ہے، میں ہائی فائی گاڑی نہیں لے سکتا۔ لیکن کسی بندے نے اگر لے لی ہے کوئی چیز جو اس کے بیونڈ مینس ہے اور نون سورسز کے حوالے سے ہے، the NAB cannot proceed against him under the new law as the entire onus will be on the Bureau to establish that such assets are made from corrupt and dishonest means۔ پہلے کیا تھا کہ کسی کے پاس اگر گاڑی ہے، کوئی اس کے اوپر درخواست لے کے آتا تھا، کہتا تھا کہ یہ فلانے نے XYZ نے، نتھو خیرے نے یہ گاڑی کیوں رکھی ہوئی ہے، تو وہ پہلے اس کو ثابت اس کو کرنا ہوتا تھا، نتھو خیرے کو ثابت کرنا ہوتا تھا کہ دیکھیں جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں نے یہاں سے کمائے ہیں، میں نے اس وجہ سے گاڑی لی ہے۔ اب وہ نہیں ہے، اب جو الزام لگائے گا وہ ثابت کرے گا۔ اب جو الزام لگائے گا اس کو کیا پتا اس کی کیا کیا انکم ہے، کیا کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، وہ یہ تو امپاسبل ہے نا ثابت کرنا۔ مطلب میں نے اگر گاڑی لی ہے، یہ سامنے والا بندہ، ہمارے گھر کے سامنے ایک شنواری بندہ رہتا ہے، وہ تو آگے ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے وہ گاڑی جائز پیسے سے لی ہے یا ناجائز، اسے میری انکم کا کیا پتہ ہے، وہ کیسے ثابت کرے گا اس کو؟ ٹھیک ہے جی، یہ ایک ہے انہوں نے جو ایک امینڈمنٹ اس میں لے کے آئے ہیں۔
اور جس کی وجہ سے اب نیب والے بھی اچھا اور کیا انہوں نے بیچ میں سے نکالا ہے کہ اونس اس پہ شفٹ کر دیا انہوں نے. ان دا ایبسنس آف نیب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین نیب چیئرمین دا سینئر آفیسر آف دا نیب ول فنکشن آن ایز دا چیئرمین. دس کین بی مس یوز بائی دا انکیوبنٹ گورنمنٹ. مطلب ہے اگر نیب کا چیئرمین نہیں ہے, اس میں کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ تو آگے شہباز شریف آ کے کہہ دے اوئے تو نے خبردار ہمارا احتساب کرنے کی کوشش کو کہ جی میں مائی باپ میری کیا مجال میں آپ کے احتساب کر سکوں, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو نیب چیئرمین جو ایک اٹونومس باڈی جو پورا نیب کا ادارہ ہے اس کو بھرپور طریقے سے اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کی ہے. بیوروکریسی کو تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی شریف فیملی جو ہے بڑے خوبصورتی کے ساتھ, مزے کے ساتھ, آرام کے ساتھ ان کو ٹیکل کرتے ہیں, ان کو ہینڈل کرتے ہیں, ان کو اپنے پریشر میں لے کے آتے ہیں اور وہ آنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں. پولیس والی مثالیں آپ کے سامنے. اچھا آگے دیکھیں جی, آگے کیا ہے, دا ڈیفینیشن آف ایسٹ ہیز آلسو بن چینج ڈراسٹیکلی. جو ایسٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی چینج کر دی. ایسٹ کیا, کس کو, ایسٹ جو اثاثہ ہے وہ کیا ہوگا, اس کی ڈیفینیشن تبدیل کر دی. کیوں؟ پریویسلی اٹ مینس اینی پراپرٹی ہیلڈ بائی دا سسپیکٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان ہز اور ہر اون نیم اور ان دا نیم آف اسپاؤز اور ریلیٹو. پہلے کیا تھا, ایسٹ وہ تھا کہ کوئی عورت یا کوئی بندے کی اپنے اثاثہ ہے یا اس کا اسپاؤز ہے, یعنی کہ اسپاؤز مطلب ہے کوئی عورت اگر پبلک آفس ہولڈر ہے تو اس کا میاں وہ اسپاؤز کہلائے گا, اور اگر کوئی بندہ ہے تو اس کی بیوی اسپاؤز کہلائے گی, یا کسی ریلیٹو کے نام پہ ہے وہ اثاثہ کہلائے گا. اب انہوں نے کیا کر دیا ہے, اب نہیں, نو اے پراپرٹی اونلی ان دا نیم آف ایکیوزڈ اور ہز اور ہر بنامی دار ول بی انکلوڈیڈ ان دا ڈیفینیشن آف ایسٹ. یعنی کہ اب صرف جو پبلک آفس ہولڈر ہوگا, جو ایم این اے ہوگا, جو بھی ہوگا جس کا آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, صرف وہ اپنے جو اثاثے ہیں اس کا ذمہ دار ہے. اس کی بیوی کے کیا اثاثے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے. یعنی میں اگر کرپٹ طریقے سے بنا رہا ہوں, میں تو بڑے شوق سے اپنے بچوں کے نام کر دوں گا, میں تو اپنی بیوی کے نام پہ کر دوں گا. پہلے یہ تھا کہ بیوی سے بھی پوچھا جاتا, اب بیوی ہاؤس وائف ہے, بیوی کی سورس آف انکم کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے پاس جتنے مرضی اثاثے پڑے ہوئے ہیں پہلے چیک ہو سکتے تھے, اس قانون کے مطابق اب چیک نہیں ہو سکیں گے. اب ٹکا کے اپنی بیویوں اور بچوں کے نام پہ اثاثے بنائیں, مزے سے کوئی پوچھے گا نہیں آپ کو, کرپشن جتنی مرضی کریں مزے سے. اچھا آگے ہے ایک اور سیکشن جی, لائک وائز سیکشن 23 آف جو نیب اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 99 ہے, وچ سیز سسپیکٹس کی ناٹ ڈسپوز آف ہز پراپرٹی ڈیورنگ انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن وداؤٹ پرمیشن آف کورٹ ہیز بین ڈیلیٹڈ. یعنی کہ جب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو وہ ختم نہیں کر سکتا تھا اپنا اثاثہ, اب کر سکتا ہے. وہ والا نکال دیا انہوں نے, ڈیلیٹ کر دیا اس میں سے. ٹھیک ہے جی. آگے میں آپ کو سعد رفیق کا اور مریم نواز کا بتاتا ہوں کہ ان کو کہاں کہاں فائدہ پہنچانے کی کوشش کی. اچھا ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, دیکھیں یہ ہے جناب کہ کیپنگ ان دا ویو کمپلیکسٹی آف وائٹ کالر کرائم ان دا, یہ ہے. آگے ہے سیکشن 21 کلاس جی ہیز بین اومیٹڈ, یہ ختم کر دی گئی. اس میں کیا تھا, اس میں یہ تھا اٹ میڈ ایوری ایویڈنس ریسیو فرام دا فارن اسٹیٹ ایڈمیسیبل ان دا کورٹ پروسیڈنگ ود پروویژن آف قانون شہادت آرڈر 1984. دا possible beneficiary of this deletion may be PMLN Vice President Maryam Nawaz, whose trust deed written in the Calibri font was received from the UK. These documents will no longer be admissible in the court proceeding. باہر کے جتنے بھی کو جس طرح بھی یہ ٹرسٹ ڈیڈ میں نے بتا دیا, جتنی بھی سارا کچھ ہوگا وہ قانون شہادت کے مطابق یہاں پہ ایڈمیسیبل نہیں ہوں گے. یعنی کہ باہر آپ جو مرضی رکھیں, یہاں پہ کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہوگی اس کی. آگے آ جائیں جناب. انڈر دا امینڈ لا دا نمبر آف افیکٹڈ پرسن ان چیٹنگ, یہ دیکھیں ذرا, یہ تو بہت ہی خطرناک ہے. پہلے کیا تھا کہ آپ کسی لوگوں کو چیٹ کر رہے ہیں, جس طرح میں نے ہاؤسنگ سوسائٹی کھولی ہے, میں نے اس سے بھی پیسے لے لیے, اس سے بھی لے لیے, اس سے بھی لے لیے پیسے, سب سے پیسے لے لیے میں نے. اب مجھے عدالت کے اندر وہ میں نے دیوالیہ ہو گیا, میں نے ان کو پیسے لیے تھے پلاٹ دینے کے لیے, میں نے ان کو پلاٹ نہیں دیا, تو میرے خلاف ایکشن 10 لوگ بھی 22 لوگ کر سکتے تھے, 22 لوگ میرے خلاف ایکشن کر سکتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ لوگ کم از کم 100 ہوں گے, اگر 99 لوگ بھی ہوں گے وہ جائیں بھاڑ میں. 99 بندوں کے میں نے پیسے کھا لیے ہیں, وہ بھاڑ میں جائے پیسے, نہ مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا. اس کا فائدہ کس طرح ہوا یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں, کیونکہ جس کسی کی بھی ہاؤسنگ اسکیم ہے, پہلے کیا تھا, ابھی میں آپ کو یہ میں تو مجھے تو بڑا حیرانی ہو رہی ہے, اور یہ ڈاؤن کی سٹوری ہے کہ
अंडर द अमेंडमेंट लॉ द नंबर ऑफ अफेक्टेड पर्सन इन द चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक को चीट करने के लिए केस शुड नॉट बी लेस देन 100 से कम नहीं होने चाहिए बंदे जिनको आपने चीट किया है। यानी कि आपने 90 बंदों को 99 बंदों को धोखा दिया, इट्स ओके, दे धोखा टका गए, बस एक जगह आप सोसाइटी खोलें, 99 बंदों से पैसे बटोरें, आगे चले जाएं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। अ मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दिस अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के बेनिफिशियरी कौन होंगे? बाय रेलवे मिनिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीक एंड हिज ब्रदर सलमान रफ़ीक, वही जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु मज़हब भी खेलते हैं ज़रा टका आगे। ये वो क्या कर रहे हैं? वो फेस कर रहे हैं पैरागॉन सोसाइटी रेफरेंस इन्वॉल्विंग 76 अफेक्टी। उन्होंने 76 बंदों के साथ धोखा किया है, या मुबैना तौर पे 76 बंदों के साथ आप कर सकते हैं, आप 100 बंदों के साथ नहीं कर सके। जहाँ 100 पे आएंगी बात आएगी, फिर आपकी अदालत में सारा कुछ होगा। अच्छा, नैब एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को टेक, मतलब पहले इसका नैब का जो था वो 22 बंदों का था, पहले नैब का अपना 50 बंदों का था जो SOP था कि 50 बंदों के साथ आपने फ्रॉड किया तो आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता था, मुबैना तौर पे अगर केस चल सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था कि 22 बंदों के साथ अगर आपने फ्रॉड किया तो वो इसमें पब्लिक एट लार्ज वाले कानून में आता था, लेकिन अब वो नहीं है। A change has also been made in the section 36 of the 99 law. The provision provide indemnity to the state functionary and NAB officer for action done in the good faith with person. Achha. Now, if accused is acquitted by the court on the ground that the case was initiated with a malefied intention, the person responsible shall be punished. मैं NAB का बंदा हूँ, मैंने किसी के खिलाफ केस इनिशिएट किया है, वो केस झूठा साबित हो जाता है तो मुझे 5 साल की सज़ा हो जाएगी। अब क्या होगा? नैब के जितने ऑफिसर हैं वो किसी के खिलाफ केस नहीं खोलेंगे, उनके पास सबूत भी होंगे तो वो केस नहीं खोलेंगे कि उन्हें डर लगा रहेगा कि जब हमें पकड़ के सज़ा दे दी जाएगी तो फिर हमें क्या ज़रूरत है इस सारे काम करने के लिए। तो ये है जनाब सब वो, अभी इसकी कुछ और डिटेल भी थी लेकिन ये मैंने ज़रा चीज़ें आपको बताई हैं। तो अब आप बताएं कि इमरान खान साहब और जो जितने बंदे कह रहे थे NRO लेने वाले हैं और NRO मांग रहे हैं, ये क्या वो नहीं था कि इन हुकूमत ने आते साथ किया क्या है? पेट्रोल 60 रुपये कर दिया, लोड शेडिंग ज़ोरों पे, बिजली महंगी कर दी है। ये है गरीब के लिए काम किया उन्होंने, गरीब के लिए काम किया। आप इसको फ्लाई काम समझें, गरीब को रिलीफ मिला है, 60 रुपये पेट्रोल करके गरीब को रिलीफ मिला नहीं, बिजली महंगी करके गरीब को रिलीफ मिला नहीं। अपने लिए क्या रिलीफ है? ECL से नाम निकलवा लिए, हुकूमत मिली सबसे पहले, ECL से नाम निकलवा लिए, जितने केसेस सब माफ़ करवाने के चक्करों में हैं। ये अमेंडमेंट अपने लिए लेके आ रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए सारी एलीट क्लास लेके आ रही है। मेरे और आप जैसे बंदे जाएं भाड़ में। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।